حضرت اسما بنت ابو بکر کا ایک ریفرنس ہے، یہ سنی کتابوں سے میں نے لیا ہے، اس میں وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بعد میں متع کیا کرتے تھے۔ اچھا، یہاں پر دو باتوں کو بہت مکس کر دیا گیا ہے، گڈ مڈ کر دیا گیا ہے۔ ایک ہے متعۃ الحج، ایک ہے متعۃ النساء۔ سیدہ اسما بنت امیس رضی اللہ عنہا، ان کے متعلق اگر تشیع کی کتب میں بھی دیکھا جائے تو ان کے شوہر زبیر رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ ہیں، ان کے ساتھ متع کیا ہوتا ہے؟ شوہر کے ساتھ بھی کوئی متع کرتا ہے؟ نہیں، تو نکاح میں ہوتے ہیں ان کے تو ان کی اپنی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے اپنے شوہر جو ہے وہ زبیر رضی اللہ عنہ، زبیر بن عوام، ان کے ساتھ متع کیا، کسی اور کے ساتھ تو نہیں کیا۔ وہ تو متع نہیں تھا، وہ متع حج ہے۔ اصل میں حج تمتع کو، کیونکہ اس میں بھی متع کا، تمتع کا لفظ موجود ہے، تو وہاں سے ان لوگوں نے سیدہ اسما بنت امیس کے اوپر بے پرکی اڑا دی ہے۔ وہ تو پاک باز لوگ تھے یار، یہ تمہارے طرح کے نہیں تھے کہ ان کو جو ہے وہ ان چیزوں کی ضرورت تھی۔ شریعت نے جس کو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے اور قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اہل السنہ کا اگر میری کتابوں سے حوالے بیان کرتے ہیں تو مجھے حق حاصل ہے نا کہ وہاں پر آپ کو یہ بھی تو حدیث ملے گی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حرام قرار دے دیا ہے۔ اب وہ حدیث کیوں نہیں؟ آپ پہلے کے واقعات کیوں بیان کر رہے ہیں، پہلے کی روایات کیوں بیان کر رہے ہیں؟ جب اس کو حرام کر دیا گیا تو حرام ہو گیا۔ اب مجھے بتائیے، جو متع کی وکالت کرنے والے ہیں وہ متع میں اور زنا میں کیا فرق کر سکتے ہیں؟ آپ کوئی زنا میں اور متع میں فرق کر سکتے ہیں؟ آپ بتائیں۔ نہیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ ہاں، بہت فرق ہے اس میں۔ کیا؟ نکاح جو ہے متع کی ایک قسم ہے، متع جو ہے نکاح کی ایک قسم ہے۔ یہ کس نے کہہ دیا؟ قرآن مجید میں تو نہیں ہے، احادیث میں نہیں ہے، نکاح کی قسم ہے۔ جی، میں نے بھی جو آپ کو ریفرنسز زمانہ جاہلیت کا ایک نکاح تھا، میں نے عرض کر رہا ہوں، جو میں نے آپ کو ریفرنسز دیے ہیں یہ جھوٹے زمانہ جاہلیت کا ہے۔ یہ جو میں نے ابھی آپ کو ریفرنسز دیے ہیں جھوٹے ریفرنسز ہیں۔ نکاح میں نہیں، آپ مجھے بتائیں، یہ جو ریفرنسز میں بتا رہا ہوں یہ جھوٹے ریفرنسز ہیں؟ راؤ شاہد صاحب، میں عرض کر رہا ہوں کہ غلط انٹرپریشن ہے نا۔ میں عرض کرنے لگا ہوں کہ نکاح کے اندر گواہ ہوتے ہیں، آپ کی شادی ہوئی ہے ماشاءاللہ، گواہ ہوتے ہیں؟ بالکل گواہ ہوتے ہیں۔ متع میں گواہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے۔ نکاح میں طلاق کی آپشن ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ اور متع میں طلاق کی آپشن وہ پہلے سے طے کر لیتے ہیں ہم۔ نہیں ہوتی نا یار، کہاں ہوتی ہے؟ وہ طے وقت طے کر لیتے ہیں نا۔ طلاق تو نہیں ہوتی نا؟ جب وقت طے کر لیتے تو طلاق تو نہیں ہوتی، وہ نکاح ہی نہیں ہوتا جو وقت طے کر کے کیا جائے۔ آپ اگر اپنے جس دن آپ کی شادی ہونے لگی تھی میری بھابھی جان کے ساتھ، آپ اگر اپنے سسرال سے کہتے جی میں نے 2 سال کے بعد طلاق دے دینی ہے، تو وہ تو نہ کرتے شادی، نہ کرتے نا، تو وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے، منعقد ہی نہیں ہوتا۔ جس کے ساتھ ٹائم پیریڈ جو ہے وہ مقرر کر دیا جائے وہ نکاح نہیں ہوتا، وہ متع ہوتا ہے، وہ حلالہ ہوتا ہے، وہ نکاح نہیں ہوتا۔ اچھا، تو مسیار کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ مسیار کیا ہے بولیے؟ مسیار کے بارے میں آپ کی رائے، میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ کیا مسیار ہے کیا؟ پھر میں نے تو یہ سنا ہے اور پڑھا ہے کہ وہ بھی ایک نکاح کی قسم ہے۔ ایک کیسے؟ آپ بتائیں نا، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیونکہ اہل حدیث اس کو زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں۔ میں نے پھر عرض کر رہا ہوں کہ مجھے مسیار کے بارے میں ڈیفینیشن تو بتائیے کہ کیا ہے مسیار۔ آپ مسیار کو، نکاح مسیار کو آپ صحیح سمجھتے ہیں یا غلط سمجھتے ہیں؟ بھائی پہلے نکاح مسیار تو بتائیے نا، کیا ہے نکاح مسیار؟ وہ بھی ایک ڈسٹنٹ میرج ہے، جس طرح متع ایک کانٹریکچوئل میرج ہے، وہ بھی ایک ڈسٹنٹ میرج ہے۔ کیسے؟ اگر میں کہوں کہ میں نکاح کرنے لگا ہوں اور میں جو نکاح کروں گا اس میں میں نانو نفقہ نہیں دے سکتا مثال کے طور پر، یا میں رہائش نہیں دے سکتا، اور لڑکی والے جو ہیں وہ اس پر ایگری کر لیں کہ ٹھیک ہے جی آپ رہائش نہیں دیں، ہمارے پاس رہائش موجود ہے، نکاح تو وہ عبدالآباد کے لیے، جب تک آپ زندہ ہیں تب تک کے لیے ہے۔ تو اس کی روایت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کوئی دے نا پلیز۔ میں عرض کرنے لگا ہوں یہ سارے نکاح ہیں نا، نکاح کے اندر شرائط رکھی جاتی ہیں۔ اگر یہ شرط رکھی جائے کہ میں جناب ان کو گھر نہیں دے سکتا تو اس میں آپ کو کیا پرابلم ہے؟ اسی کا نام مسیار ہے۔ اگر اس میں بھی ٹائم پیریڈ رکھا جائے، سال کا، 2 سال کا، 10 سال کا، تو وہ نکاح نہیں ہوگا، وہ حرام ہوگا۔ جیسے آپ یہاں رہتے ہیں ماشاءاللہ پنجاب میں، پاکستان میں، یہاں گھر داماد رکھا جاتا ہے، کئی لوگ رکھتے ہیں، یہ بھی تو مسیار ہی ہے نا، اس پہ کسی کو کیا اختلاف ہے؟ مسیار یہ ہے، مطلب جو گھر داماد، ٹریول میرج، ٹریولنگ میرج تو حرام ہے، جائز نہیں ہے، اس کو کسی شکل میں بھی کوئی بھی جو ہے وہ جائز قرار دے گا تو ہم الحمدللہ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے کہ یہ حرام کام ہے، یہ نکاح نہیں ہے، یہ بدکاری ہے۔ یعنی یہ جو لوگ دوسرے ملکوں میں کاروبار کرنے یا تعلیم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جو جا کے نکاح کرتے ہیں، جس کو وہ نکاح مسیار کا نام دیتے ہیں، سعودی عرب کے لوگ زیادہ پریکٹس کر رہے ہیں، اور پاکستان میں اہل حدیث اور کچھ لوگ اور بھی پریکٹس کر رہے ہیں۔ آپ میرے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اہل حدیث اس کو آن بھی نہیں کرتا کہ اگر ٹائم پیریڈ ہو تو ہم اس میں کو، تو ٹائم پیریڈ کی بات نہیں کی، میں تو ڈسٹنٹ میرج کی بات کی ہے۔ تو میں یہی عرض کر رہا ہوں نا کہ اگر کوئی شرط طے ہو گئی ہے کہ میں جناب ان کو مثال کے طور پر کھانا پینا بھی لے کے دوں گا، سارا کچھ دوں گا، کپڑے نہیں دوں گا جی، کپڑے یہ خود ارینج کرے گی خاتون، تو اس میں نکاح کے اندر لکھا گیا یا یہ شرط رکھی گئی ہے تو نکاح تو ہمیشہ کے لیے، جب تک وہ مرد موجود ہے، اس قسم کی شرائط ہم لکھ سکتے ہیں کہ میں نانو نفقہ اس کا پورا نہیں کروں گا تو میں اس شرط پہ سے نکاح کر رہا ہوں، یہ ہے مسیار۔ جی یہ مسیار ہے، یہ جائز ہے۔
اگر اس کے علاوہ ہے دیکھیے ہوں، کہ آپ 2 سال کے لیے 10 سال کے لیے گئے ہوئے ہیں ہوں، اور آپ وہاں پر جا کے نکاح کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ 10 سال کے بعد میں نے واپس چلے جانا ہے, ہوں. یہ 10 سال تک آپ کا جو ریلیشن ہوگا یہ حرام کاری پر مبنی ہوگا, اسلام نہیں اس کو آن کرتا. یعنی آپ پیریڈ طے نہیں کر سکتے, جی آپ یہ نہیں کہہ رہے طے کر ہیں. اچھا سکتے. اچھا علامہ صاحب مجھے یہ بتائیے کہ کیا وراثت میں جو حصہ ہے بیوی کا وہ کتنا ہے؟ 1/8 ہے؟ سورۃ النساء میں اللہ ہوں. تبارک و تعالیٰ نے وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں, ہوں، اور وہاں پر جو ہے اگر بیوی کے شوہر کے جو ہے وہ اولاد ہے اور شوہر فوت ہو جاتا ہے تو بیوی کو 1/8 حصہ ملے گا. 1/8. تو یہ اگر نبیوں کی بیوی ہے ان کا بھی یہی ہے یا نہیں؟ نبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نحن معاشر الانبیاء ما ترکنا فہو صدقہ, ہم انبیاء کی جماعت جو ہیں جو مال چھوڑ جائیں وہ وراثت نہیں ہوتا بلکہ صدقہ ہوتا ہے. ہماری وراثت کیا ہے؟ علم ہماری وراثت ہے. العلماء ورثۃ الانبیاء, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اہل التشیع کی کتب میں بھی ہے, اہل السنہ کی کتب میں بھی موجود ہے. تو جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وراثت تھی, جو ان کا گھر یا جو بھی ان کے پاس تھا, تو اس کی ان کے بچے اس کے حقدار نہیں تھے, آپ کہنے کا مطلب آپ کا یہ ہے؟ یعنی جو حضرت فاطمہ ہیں, ان کے داماد ہیں, ان کے نواسے ہیں, وہ اس کے حقدار نہیں تھے, امت اس کی حقدار تھی, آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ یہ میں نے نہیں سمجھا, یہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے سمجھا, حالانکہ خلافت ان کے پاس تھی, میرے پاس تو نہیں تھی نا. نہیں انہوں نے وہ مال جو ہے جو کلیم کیا جاتا ہے وہ مال اپنے بیٹے کو نہیں دیا, اپنی بیٹیوں کو نہیں دیا. ان کے 2 بیٹے ہیں 2 بیٹیاں ہیں, تو ان کو سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں, جبکہ ان کے بیٹے بھی موجود تھے اور ان کی ایک بیٹی بھی موجود تھی, تو ان کو جو ہے وہ انہوں نے نہیں دیا. تو اب جو جن کا کلیم کیا جا رہا ہے وہ اس مال کو آن نہیں کر رہے, تو میں اور آپ کون ہوتے ہیں؟ نہیں, میں کچھ اور سوال کرنا چاہ رہا ہوں. میں آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو خلیفہ اول اور خلیفہ دوم ہیں, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرہ مبارک میں مدفن ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. الحمدللہ ہمیں اس پر الحمدللہ. فخر ہے, جی اور جی بہت سارے بالکل, لوگوں کو جیلسی بھی ہے کہ وہاں نہیں کیوں بالکل دفن فخر ہے, کیونکہ جی ہمارے سروں کے تاج ہیں اور صحابہ کرام میں بہت سب سے بڑا رتبہ ہے ان کا, الحمدللہ. اور بہت فتوحات ہیں ان کے دور کی, آئیڈیل دور ہیں, آج تک عمر لاء کو لوگ یاد کرتے ہیں. میں کوئی اور سوال کر رہا ہوں, میں یہ سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ نبی کے گھر میں جگہ حاصل کرنے کے لیے یقیناً حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اجازت دی ہوگی, انہوں نے دی ہوگی نا اجازت, تو یہ والی اجازت ان کی اولاد میں سے کسی کو کیوں نہیں ملی؟ یہ مطلب ایک نیچرل سا سوال ہے جو میرے ذہن میں ویسے ہی آ گیا. اچھا, پہلی تو بات کی کہ وہ گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو رہنے کے لیے دیے تھے, جو ازواج مطہرات تھیں, ان کو مالک بنایا کہ آپ ان گھروں کے اندر رہیں گی. تو اگر امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابو بکر صدیق کو اور علی جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہاں اجازت دے دی ہے, تو کسی کو اعتراض کیا ہو سکتا ہے؟ میرا گھر ہے, میری پراپرٹی ہے, ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا نا کہ نبی کی وراثت نہیں ہوتی, میں نے اس سے سوال کیا. جی وراثت نہیں ہے, لیکن رہنے کے لیے چیز دی ہوئی ہے. جس طرح کے مال باغ فدق تھا وہ وراثت نہیں تھی, لیکن اس کے باوجود اس سے فائدہ ان لوگوں کو دیا جاتا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کا جتنا مال دیا جاتا تھا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی ابو بکر صدیق نے, عمر فاروق نے رضوان اللہ علیہ مجمعین وہ مال اسی طرح پہنچاتے رہے.